نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے ایک ایسا جرم ہوا کہ بادشاہ وقت نے اس کو سزائے موت سنا دی۔ جب اس کو یہ سزا سنائی گئی تو وہ بادشاہ سلامت کی منتیں کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ جب اس نے اس طرح کی آہوازاری کی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو پھانسی گھاٹ لے جایا جائے اور جا کر اس کو پھانسی دے دی جائے۔ تو جب اس نے یہ یقین ہو گیا کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف نہیں کر رہے اور درباری اس کو پکڑ کر کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا جب اس کو آگے لے کے گئے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے دل کی بڑاس نکالوں، مر تو میں ویسے ہی رہا ہوں، زندگی تو میری ویسے ہی جا رہی ہے، لیکن دل میں جو ایک ارمان ہے کہ بادشاہ نے جو میرے ساتھ کیا، میں اپنا غصہ اس پہ کیوں نہ نکال دوں۔ اس نے یہ سوچ کر بادشاہ سلامت کو بڑی غلیظ قسم کی گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب چونکہ بادشاہ سلامت میں اور اس میں اچھا خاصا گیپ تھا، ڈسٹینس تھا، تو جب اس نے گالیاں دینا شروع کی تو بادشاہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو پہلے آہوازاری کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے، اچانک اس کے چہرے کے تاثرات چینج ہوئے ہیں۔ تو اس نے ایک درباری سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بڑا نیک دل آدمی تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، آپ کو دعائیں دے رہا ہے۔ اتنے میں دوسرا شخص وہ بول اٹھا کہ نہیں بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اصل میں وہ آپ کو بڑی غلیظ قسم کی گالیاں دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مجرم کو چھوڑ دے اور جس نے یہ سچ بتایا ہے کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے وہاں پہ یہ کہا، اور حکایت میں بھی جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اس سچ سے وہ جھوٹ کہیں بہتر جو کسی کی جان لے، اور وہ جھوٹ اس سچ سے کہیں بہتر جو کسی کی جان بچائے۔ ایک سبق تو یہ مل گیا۔ دوسری طرف ناظرین جو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے معافی نہیں مل رہی، تو اس بنیاد پہ اس نے یہ سوچا کہ مر تو میں ویسے رہا ہوں، تو اپنے دل کے ارمان کو پورے کم از کم کرتا چلوں۔ ناظرین، اس حکایت کی روشنی میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے جو اس وقت ہماری کرنٹ سچویشن ہے۔ چار سدہ میں جیسے شیر افضل مروہ صاحب نے ایک تقریر کی اور اس میں یہی کہا کہ اب ہم پی ٹی آئی کے جھنڈے گاڑیوں پہ بھی لگائیں گے، موٹر سائیکلوں پہ بھی لگائیں گے، دکانوں پہ بھی لگائیں گے، گھروں پہ بھی لگائیں گے، اور اگر کسی نے اس جھنڈے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اب ہم ان کا گریبان بھی پھاڑیں گے، ان کا بازو بھی توڑیں گے۔ ایک بات یہ۔ دوسرا یہ کہ نون لیگ کو چھوڑ کر لوگ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سن لیں آپ کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ میں ہوتے ہوئے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کہ نوجوانوں نے، بچوں نے، ظاہری بات ہے کہ جو یوتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جلسے میں اگر ہمارے بچے چلے گئے ہیں
تو ان کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا ہے، کسی کا بازو توڑ دیا ہے، کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے، بچیوں تک کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی جب ہمارے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس طرح کے حالات کو بہادری کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے پھر لعنت بھیجیں ایسی جماعت پہ کہ جس پہ ہمارے گھر والے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری خواتین میں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ رسپونڈ ملنا تھا، یہ حقائق ہیں، اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کب تک کوئی ظلم برداشت کرے گا۔ اور جس طرح کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، یہ میرے خیال میں طاقتوروں کے لیے ایک الارمنگ قسم کا مومنٹ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ چل نکلتا ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایسے نہیں بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور اس بارش نے میرے خیال میں طاقتوروں کے خلاف ایک خطرناک قسم کا یہ فلڈ کی نہ شکل اختیار کر لے، اور حالات لگ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ اسی طرح پنجاب بھی کرے گا۔ اب لوگ آگے بڑھیں کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ تو میری پھر سے وہی گزارش اسٹیبلشمنٹ سے کہ خدا کے لیے ہم ایک ملک کے باسی ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک خاندان کی طرح ہم لوگ ہیں۔ جہاں بھی تکلیف ہوگی، جس کو بھی تکلیف ہوگی، وہ مومن اس کا درد محسوس کرے گا، یہ یقینی بات ہے۔ اگر اس طرح کے حالات ہو گئے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں چلی جائے گی۔ تو خدا کے لیے وہی گزارش کہ بالکل فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ قسم کی الیکشن، وہ بیسیکلی اس قوم کی، اس ملک کی ریکوائرمنٹ ہے اور جائز ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں شاید ان حالات میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اب کچھ سوچنے کے لیے مجبور ہو گئی ہوگی۔ دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی قوم کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو طاقتور ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول ایڈمنسٹریشن ہو، یا جو بھی طاقتیں ہیں جو اس ملک کے نظام کو یا اس ملک کو ایک سسٹم کے تحت چلا رہے ہیں، جیسا بھی سسٹم ہے، ان کو چاہیے کہ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کیجیے اور ان حالات سے، آنے والے جو حالات لگ رہے ہیں، ان سے ملک کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔